السلام علیکم دوستوں، آج 29 جولائی 2026 ہے اور آج صبح کے وقت ہی میری عارف والا میں مقیم میرے ایم فل پی ایچ ڈی کلاس فیلو ڈاکٹر اکرم ظہیر سے میری بات ہوئی اور ہم نے اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ مختلف بیانات کا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹیو انالیسس کر کے اور مختلف بیانات کے ذریعے کچھ شخصیات کی مائنڈ ریڈنگ کر کے اپنی سابقہ کیلکولیشنز بھی ریکال کیں، اور ہم جب آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تو ہم یاد کر رہے تھے کہ جب پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا عہدہ دوسری بار جنریٹ کیا جا رہا تھا، ہم تب بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایوب خان آخر فیلڈ مارشل کے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیوں ہوئے، اور پھر ہم نے پرویز مشرف کا فیکٹر بھی ایک عرصے سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہوا تھا کہ کیسے پرویز مشرف ریزائن کرنے پر مجبور ہوئے۔ پہلے انہوں نے یونیفارم چھوڑا اور اس کے بعد انہوں نے صدارت کی کرسی چھوڑی۔ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم 6 جون سے متواتر پریڈکشنز کر رہے تھے کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا ذائچہ تحریک لبیک پاکستان کے مرید کے ماڈل کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اب آپ کو مصنوعی احتجاج ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے تاکہ عوام کی توجہ ڈائیورٹ کرائی جا سکے اور حکومت میں موجود ہی جماعتیں اپوزیشن کا فرضی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پھر ہم یہ بھی پریڈکشنز کر رہے تھے کہ میر پور اور ڈڈیال کے پانیوں میں آپ کو بونچال آتا ہوا دکھائی دے گا اور درہ خیبر سے اٹھتی ہوئی آندھی بھی دکھائی دے گی جس کا رنگ لال پیلا نیلا ہو سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کچھ کمپرومائز لیڈران اب پلان کر چکے ہیں کہ پہلے نورین نیازی کی گرفتاری کی جائے اور علیمہ خان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اور اس کے بعد علیمہ خان کے حوالے سے بھی گرفتاری کا ڈرامہ رچایا جائے، اور اب ایف آئی آر بھی نورین نیازی پر درج ہو چکی اور اسد طور بھی اس حوالے سے انڈورس کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ مولانا کا فیکٹر آپ کو پاکستان کی سڑکوں پر آنے والے دنوں میں ایگزیبٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ لوگوں کو نظر بھی آنے لگ گیا۔ اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ جولائی اور اگست میں ایک سڈن شاکنگ ایونٹ کے پروبیبلٹی کے یا امکانات بہت زیادہ 90% نظر آ سکتے ہیں، جبکہ 26 جولائی ٹو آنورڈ وہ امکانات 95% سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ پلس جولائی اور اگست میں ڈفرینٹ قسم کے سکینڈلز، مختلف قسم کے واقعات اور انہونی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، اور اس دوران ہنوئی میں بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں اس وقت اولڈ کوارٹر میں تھا، اور اولڈ کوارٹر کا ایریا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں راول پنڈی کے راجہ بازار سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کے تنگ روڈ، اسی طرح کی تنگ سٹریٹس، لیکن پلاننگ اتنی کہ نہ کہیں ٹریفک بلاک ہوتی ہے، نہ کہیں رش ہوتا ہے، نہ کہیں پانی کے چھپڑ لگتے ہیں، جوہڑ لگتے ہیں، اور نہ کہیں افراتفری مچتی ہے۔ اگر رین کوٹ دیکھے جائیں تو وہ بھی فری آف کاسٹ مل رہے ہوتے ہیں، ملنساری بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو واقعی سارا علاقہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ذہن پر بوجھ بالکل بھی نہیں بنتی، جب بارش ہوتی ہے تو وہ آنکھوں کو بھی بہت زیادہ لبھاتی ہے۔ جبکہ اس کے دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو چند ایلیٹ علاقوں میں تو بارش ہونا بہت پیارا لگتا ہے، لیکن جو اندرون شہر ہیں وہاں پر بارش ہوتی ہے تو کیا مناظر نظر آتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن خیر بارش رکی، اس کے بعد ایک خوبصورت سی دھوپ کی کرنیں سارے شہر کو منور کرنے لگیں، اور اس کے بعد ہم نے فردر مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے ڈسکس کی کہ آج کی تاریخ کے اکارڈنگ اگر ہم وقتی مزاج کو چیک کریں تو اس وقت عمران خان، نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، سہیل آفریدی، مراد سعید، علیمہ خان، نورین نیازی، محسن نقوی یا علیم خان، یا ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں موجودہ ارباب اختیار میں جو ظاہری شکل پر نظر آنے والے لوگ ہیں، ان کے جو بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے آج ان کی مائنڈ ریڈنگ کر کے دیکھا جائے۔ اور مائنڈ ریڈنگ کے لیے وقتی مزاج کو انالائز کرنے کے لیے ہم نے نیومرولوجیکل جیومنسی کے 3 نمبر یوز کیے، 6، 2 اینڈ 3۔ 6، 2 اینڈ 3 کو اگر آپس میں جمع کیا جائے تو 11 بنتا ہے، اور 11ویں شیپ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ دا گریٹ ڈسکلوجر، دا گریٹ ریورسل، ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ 11ویں شکل بہت کچھ چھپا ہوا اس کو ایک عظیم و شان طریقے سے ایکسپوز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی کے اکارڈنگ آج سب سے پہلے اگر ہم عمران خان کے حوالے سے ڈسکس کریں کہ ان کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، ان کے مائنڈ میں اس وقت بہت زیادہ گہرا عزم چل رہا ہے، اور وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کچھ دن پہلے سے میں پریڈکشنز کر رہا تھا کہ اب ایک وقت آنے والا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے دیے ہوئے مینڈیٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو لوگ مذاکرات کے اب تک حمایتی تھے وہ بھی اب حقیقی معنوں میں پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور اب عمران خان کے مائنڈ میں بھی چل رہا ہے کہ اب کوئی مذاکرات کا ڈنگو
حوصلہ نہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اب آگ جن لوگوں نے لگائی تھی انہی کے دامن تک پہنچ چکی ہے، اور ان تک تمام تر حالات و واقعات کی آگاہی بھی محسوس ہوتی ہے، چاہے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے یا بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں اس قوم کی تقدیر کا بدلنا لکھے، ان کے نصیب میں اس ملک کی تقدیر کا بدلنا لکھے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اس زمن میں اللہ تعالیٰ ان کا کردار قبول کرے۔ دوسری جانب اگر عمران خان کے جو گریٹ سپاہی مراد سعید کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کے بیانات بھی کل سامنے آئے، انٹرویو بھی کل سامنے آیا، وہ بھی اپنے آپ کو انقلابی پرسنالٹی کے طور پر ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کے بیانات سے واضح طور پر نظر آتا ہے ان کے اندر جس طرح سے آپ کہہ لیں کوئی لفظ کا اگر میں چناؤ صحیح کروں، ایک طرح سے آتشی غصہ ان کے اندر موجود ہے، جس طرح چائنیز موویز کے اندر ڈریگن والی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نا، اسی طرح کا کوئی ایلیمنٹ ان کے اندر موجود ہے، بس ظاہری اعتبار سے ایک اسٹریٹجک صبر آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایسا نظر آتا ہے ان کا بر چاڑ بنانے سے کہ جیسے مستقبل میں وہ وزارت داخلہ کی پوسٹ سنبھالیں گے یا کوئی اگریسو پوسٹ سنبھالیں گے، کچھ دن بس وہ جیسے صبر کریں گے، اور اس کے بعد اس قدر اگریسو رویہ ان کا سامنے آئے گا کہ پھر اللہ کی پناہ، اور ان کے جتنے دشمن ہوں گے یا پاکستان کے جتنے دشمن ہوں گے یا آزاد کشمیر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے جس نے جو کچھ کیا ہوگا، یا ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے یا لاہور کے دیگر واقعات یا ضلع شاہ یا ارشد شریف کے حوالے سے لے لیں، پھر وہ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو آپ نے پلان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح علیمہ خان کے حوالے سے دیکھیں تو آج کی تاریخ کے اکارڈنگ ایک طرف بھائی کی محبت میں وہ تڑپ تو رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ان کو بہت زیادہ اس وقت دکھ نظر آ رہا ہے، ان کے مائنڈ میں اس وقت بہت زیادہ دکھی حالت، دکھی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور وہ جان چکی ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے 4 اشخاص، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 4 سیاستدان پلان کر چکے ہیں کہ کس طرح پہلے نورین نیازی کو گرفتار کروایا جائے اور پھر علیمہ خان کو گرفتار کروایا جائے، تاکہ ان کے حلقوں کی سیاست پر جو آنچ آ رہی ہے علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ کو ریسٹوریشن کے حوالے سے، کہ علیمہ خان نے جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو ریسٹور کیا، تو کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے حلقوں کی سیاست، ان کی علاقائی سیاست پر آنچ آ رہی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی بڑے شخص کے ساتھ، کسی ارباب اختیار میں موجود شخص کے ساتھ یہ پلان کر چکے ہیں کہ پہلے نورین نیازی کو خاموش کرایا جائے اور پھر علیمہ خان کو خاموش کرایا جائے، چاہے بعد میں ان کی ضمانتیں بھی کروا دی جائیں یا ان کو بچ بچا بھی کروا لیا جائے، گرفتاری کا ڈرامہ کرتے کرتے سائیڈ پہ کر دیا جائے، لیکن جو بھی ہے، لیکن اس طرح کے ڈرامے کر کے ان کو دبا کر ان کو کسی طرح اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے سائیڈ پہ کر دیا جائے تاکہ ان کے حلقوں کی سیاست بچ چکے، اور اس حوالے سے علیمہ خان ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ٹھان چکے ہیں کہ اب کوئی بھی منافقت کرے، کوئی بھی 2 نمبری کرے، اب وہ پریشر میں نہیں آئیں گی، اب وہ بالکل چپ نہیں ہوں گی، اور وہ گرفتار اگر ہوتی ہیں تو ہو جائیں یا ان کی بہن ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن ان کو اندر سے دکھ بہت ہے کہ جن پر وہ ریلائے کر رہی تھیں وہی ان کے مخالف نکل آئے۔ اسی طرح علیمہ خان کے حوالے سے ان کے مائنڈ میں یہ بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو اس وقت علیمہ خان کو اس نظام کے بدلنے کے حوالے سے یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں، وہی علیمہ خان کو آگاہی دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ موجودہ نظام کے تسلسل کے حق میں ہے یا موجودہ نظام کے تسلسل کو چاہنے والوں سے رابطے میں ہے۔ اسی طرح نورین نیازی کا بھی مائنڈ ریڈ کیا جائے تو وہ بھی واضح طور پر جان چکی ہیں کہ کون سے پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اسی طرح سہیل آفریدی کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ان کو واضح طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ کچھ لوگوں نے علیمہ خان اور نورین نیازی کو ان کے حوالے سے تمام تر لاہے عمل سے آگاہ کر دیا، اور اسی وجہ سے اب وہ ظاہری اعتبار سے اگریسو موڈ میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو ایسے ہائی لائٹ کریں کہ جیسے ان جیسا خیر خواہ کوئی نہیں، ان جیسا مخلص کوئی نہیں، لیکن اندر سے وہ جان چکے ہیں کہ اب اگر ان کے لہجے میں مزید شدت نہ رہی تو شاید عوام ان کا بھرتا نہ بنا دیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کسی نئے حساب کتاب میں نظر آتے ہیں، ان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ان کی بصیرت ان کو آگاہ کر چکی ہے کہ موجودہ نظام اس وقت اپنے انجام کے قریب ہے، اور اب انہیں کسی نئے کردار کی تلاش کرنی چاہیے، اور وہ اسی نئے کردار کی تلاش میں کہیں نہ کہیں کسی مخصوص اشارے کے اوپر ایک اگریسو رول اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بلاول کے حوالے سے اور زرداری کے حوالے سے ان دونوں کا مشترکہ مائنڈ ریڈ کیا جائے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈرامے نون لیگ کے خلاف کر رہے ہیں، جو ڈرامے آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں، ان کے ڈرامے یہ فیل ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت، اس وقت آزاد کشمیر میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت، بلوچستان میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت، سندھ میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت، پنجاب میں گورنرشپ بھی پیپل پارٹی کی، خیبر پختونخوا میں
गवर्नरशिप भी पीपल पार्टी की, सदारत भी पीपल पार्टी के पास, सेनेट की चेयरमैनशिप भी पीपल पार्टी के पास। तो पीपल पार्टी इस निज़ाम का हिस्सा है। इन दोनों को मालूम है कि हम जितना मर्जी नून लीग को रगड़ें, अब नून लीग को रगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अवाम जान चुके हैं। और ये अंदर खाने कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हम अपने हकीकी फैसिलिटेटर को कहीं ना कहीं रगड़ें, उसी में शायद कोई आफियत हो जाए, उसी में शायद कोई बचा हो जाए। इसी तरह शहबाज शरीफ का अगर माइंड रीड किया जाए तो वर्ल्ड बैंक की जो माशी रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से आई है कि ज़रा मुबादला के ज़खायर भी तकरीबन ज़ीरो के बराबर पहुँचने वाले हैं, और इसके साथ साथ बरामदात भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में रुपए को एक बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है, जिस हवाले से हम प्रिडिक्शंस पिछले एक माह से कर रहे हैं। तो उसके बाद शहबाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और उनके हाथों से ग्रिप लूज़ होती हुई नज़र आ रही है। प्लस वो कश्मीर के मामलात में भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि कुछ लोग उनके कंधों पर रख कर बंदूक तो चला रहे हैं, लेकिन बस वो ज़ाहिरी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ के हवाले से देखा जाए तो उनका माइंड रीड करने से वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उनको ये डर, एक खौफ पैदा हो चुका है उनके माइंड में कि कहीं आज़ाद कश्मीर वाले मामलात, खैबर पख्तूनख्वा वाले या बलूचिस्तान वाले मामलात अगर पंजाब में शुरू हो गए तो पंजाब में उनकी जो ब्रिटिश इंडिया तर्ज की जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उन्होंने जो अडॉप्ट किया हुआ है वो तो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगा, और उनके बड़े बड़े ख्वाब भी कहीं ना कहीं चकनाचूर हो सकते हैं। इसी तरह अलीम खान और मोहसिन नकवी के हवाले से हम पहले भी प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, लेकिन आज के दिन के हिसाब से अगर अलीम खान का माइंड रीड किया जाए, 29 जुलाई के हवाले से देखा जाए तो अलीम खान को ज़ाहिरी एतबार से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मसला है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है या हमारे फैसिलिटेटर्स के कंट्रोल में, और उनको ये गालिब गुमान अभी भी है या खुशफहमी अभी भी है कि नून लीग और IPP मिलकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी का अगर माइंड रीड किया जाए आज 29 जुलाई के अकॉर्डिंग तो ऐसा नज़र आता है कि उनके माइंड में अभी भी कहीं ना कहीं ज़िद का पहलू मौजूद है, अग्रेशन का पहलू मौजूद है, और वो अभी भी ऐसा समझ रहे हैं कि ताकत से सब कुछ मैनेज हो सकता है, और अभी भी उनको ये लगता है कि कोई ना कोई बड़ा किरदार उनको मिलने वाला है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से हम पहले भी प्रेडिक्शंस कर चुके हैं कि जैसे ही पाकिस्तान के जायचे में एक सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट, एक सडन शॉकिंग इवेंट, एक सडन शॉकिंग न्यूज़ जो दिल को दहला दे, जो अचानक चौंका दे, जैसे ही वो एग्जिबिट होगी, जो कि 26 जुलाई के बाद 95% तक जिसका इम्कान बढ़ चुका है, तो ये दोनों साहिबान आपको मुल्क छोड़ने में सबसे पहल करते हुए नजर आएंगे। अब जहाँ तक मौजूदा अरबाब इख्तियार में जो पॉलिटिकल पपेट्स हैं उनकी बात है, अगर इनके फैसिलिटेटर्स के हवाले से देखा जाए, उनका माइंड रीड किया जाए तो शदीद तरीन स्ट्रेटजिक दबाव भी नज़र आता है, कोग्निटिव लोड भी नज़र आता है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात, बलूचिस्तान के हालात और फिर आज़ाद कश्मीर के हालात की वजह से ऐसा नज़र आता है कि इन तमाम तर जो मौजूदा पॉलिटिकल पपेट्स हैं, इनके जो फैसिलिटेटर हैं, उनके यार दोस्त ही उनके मुखालिफ हो चुके हैं। और फिर वही प्रेडिक्शंस कि जब एक नया ओहदा पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार सामने आया, तब भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि अयूब खान इस्तीफ़ा देने पर क्यों मजबूर हुए थे, उस वक़्त याहिया खान का क्या किरदार था, मुशर्रफ ने अगर यूनिफॉर्म छोड़ा और उसके बाद सदारत का ओहदा छोड़ा तो उस वक़्त जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का क्या किरदार था। और फिर आपको मालूम होगा कि ज़ाहिरी एतबार से अयूब खान के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहिरे नज़र आ रहे थे, ज़ाहिरी एतबार से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहिरे नज़र आ रहे थे, लेकिन हकीकतन कुछ और फैक्टर्स थे, और वो हकीकतन फैक्टर उस वक़्त भी इन ग्रुप टसल के थे, आज भी इन ग्रुप टसल के ही हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में इस वक्त मेन फैक्टर सिर्फ़ और सिर्फ इन ग्रुप टसल है, जो पाकिस्तान को चेंज कर देगा। और फिर उसके बाद अगर इम्कानात के अकॉर्डिंग जायचा बनाया जाए, इम्कानात के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि क्या क्या इम्कानात नज़र आते हैं इन ग्रुप टसल के नतीजे में, तो हमें शदीद तरीन रिजल्ट्स की जानिब तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोएस्ट रिजल्ट अगर देखें तो उसमें बिल्कुल वही फैक्टर नज़र आते हैं। जिस तरह ईरान में इनकलाब के बाद बहुत से लोग फ्रांस भागने में देर नहीं लगा रहे थे, फ्रांस भागने में अपनी आफियत जान रहे थे, ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान से भी एक ख़ानदान शायद फ्रांस की जानिब हिजरत करता हुआ नज़र आया। और फ्रांस के अंदर भी अगर मुख्तलिफ इलाकों की इनर्जीज देखी जाए टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो फ्रांस के अंदर भी पेरिस या शांजे का इलाका ऐसा नज़र आता है कि जहाँ पर एक ख़ानदान अपनी आफियत समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान में इन ग्रुप टसल के नतीजे में उनके ऊपर ज़मीन तंग होती है, उनके यार दोस्त, उनका ऊपर से आसमान, उनके नीचे से ज़मीन अगर तंग होती है, यार दोस्त अगर उनको किक ऑफ करते हैं, तो वो फ्रांस में पेरिस या शांजे जाकर सेटल हो सकते हैं। और ये भी मॉडल बिल्कुल ईरानी तर्ज़ इनकलाब की तरह का होगा, जिस हवाले से हम 1 अप्रैल 2023 से मुतवातिर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। बहरहाल ये जो कुछ मैंने आपको बताया आज वक्ती मिजाज के अकॉर्डिंग बताया, 11वीं शक्ल के अकॉर्डिंग बताया, 29 जुलाई की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन फिर भी यही कहूँगा ईमान का तकाज़ा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिला
بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تھینک یو سو مچ.